اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وهي أربعة. الأول نعمة، أصله نعیمہ بفتح الفاء وکسر العین. 12ویں نو افعال مدحضم ہیں وہی، اور یہ افعال مدحضم اربعۃ 4 ہے. الاول نعمہ، پہلا نعمہ ہے. اصلہ، اس نعمہ کی اصل نعیمہ، نعیمہ ہے. بفتح الفاء، فا کے فتح کے ساتھ، وکسر العین، اور عین کے کسرے کے ساتھ. فکسرت الفاء، پس کسرہ دیا گیا فا کو، اتباعا، پیروی کرنے کی وجہ سے، للعین، عین کی، یعنی عین کی پیروی کرنے کی وجہ سے. ثم، پھر اس کے نت، پھر ساکن کیا گیا العین، عین کو ساکن کیا گیا، تخفیفاً، آسانی کی خاطر. فصارا نعمہ، تو ہو گیا نعمہ. وہو، یہ نعمہ، فعل مدح، مدح کا فعل ہے، یعنی تعریف کا فعل ہے. وفاعلہ، اس نعمہ کا فاعل، قد یکون، بسا اوقات ہوتا ہے، اسم جنس، اسم جنس، ایسا اسم جنس، معرفاً باللام، کہ جو معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس پر الف لام تعریف داخل ہوتا ہے. مثل نعم الرجل زید، کیا ہی بہترین مرد ہے زید. فالرجل، تو اس عبارت میں پھر ترکیب سکھا رہے ہیں گویا. پس رجل، جو لکھا ہوا ہے الرجل، مرفوع، اس کو مرفوع پڑھو، رجلو پڑھو. کیوں مرفوع ہے؟ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق کہ رجل فاعل نعمہ، نعمہ کا فاعل ہے. وزید، اور زید، مخصوص بالمدح، زید کو خاص کیا گیا ہے تعریف کے ساتھ. لیکن یہ اس کا تجزیہ ہے، ترکیب کیا ہے؟ مرفوع. یہ اب ترکیب بتا رہے ہیں کہ زید کو خاص کیا گیا ہے مدح کے ساتھ، یعنی مخصوص بالمدح ہے، البتہ مرفوع، یہ زید مرفوع ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ زید مبتدا، ترکیب میں یہ مبتدا ہے. بھائی یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہے؟ بھائی نعم الرجل خبر ہے، اور کیا ہے؟ وَنِعْمَ الرَّجُلُ، اور یہ جو نعم الرجل ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، خبرہ، وہ اس کی خبر ہے، اس زید کی خبر ہے. ایسی خبر کہ جو مقدم علیہ، کہ جو پہلے آئی ہے، مقدم ہو گئی ہے زید پر، مخصوص بالمد پر. یہ اس کی ایک ترکیب ہے، لیکن اس کی ایک اور ترکیب بھی، یعنی گویا اس کی 2 ترکیبیں مشہور ہیں. او، یا تو مرفوع، یا تو یہ زید مرفوع ہے، بِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق یہ زید
خبر مبتدا، یہ خبر ہے، مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے. پہلی ترکیب کے مطابق یہ مبتدا تھا، اب دوسری ترکیب کے مطابق کہہ رہے ہیں یہ خبر ہے. کس کی خبر؟ مبتدا محذوف، ایک ایسے مبتدا کی کہ جس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مبتدا محذوف الضمیر، وہ مبتدا محذوف ضمیر ہے. تقدیرہ، اس کی تقدیر، اس کی اصل یہ ہے، یعنی وہ حقیقت میں عبارت یوں ہے: نعم الرجل هو زید، کیا بہترین ہے مرد وہ زید، جو کہ زید ہے. تو اب یہاں پر یہ جو زید آیا ہے یہ اس ہوا کی خبر ہے، ہوا چھپا ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے تقدیر کے ذریعے سے عبارت کو کھولا، ورنہ وہ چھپا ہوا ہے. کیا فرق پڑے گا بھائی دو ترکیبوں کرنے سے؟ کہہ رہا بڑا فرق پڑے گا. فیکون، تو ہوگا، علی التقدیر الاول، پہلی والی تقدیر یعنی پہلی والی ترکیب کے بنیاد پر ہوگا. کیا ہوگا؟ جملۃ واحدۃ، ایک ہی جملہ، زید مبتدا نعم الرجل خبر. وعلی التقدیر الثانی، لیکن دوسری والی تقدیر کی بنا پر یعنی دوسری والی ترکیب کی بنا پر ہو جائیں گے جملتین، دو جملے ہوں گے. کیسے؟ نعم الرجل، نعم فعل، الرجل اس کا فاعل، یہ الگ جملہ، اور ہوا زید، ہوا مبتدا زید خبر. تو یہ دو جملے ہوئے، ایک جملہ فعلی ایک جملہ اسمی. وقد یکون، یہ تو فاعل کی ایک قسم تھی نعمہ کے، اب فاعل کی دوسری قسم. وقد یکون فاعلہ اسما مضافا، اور بسا اوقات ہوتا ہے اس نعمہ کا فاعل اسما، ایک ایسا اسم، مضافن، کہ جسے اضافہ کیا گیا ہوتا ہے، الی المعرف باللام، ایک ایسے اسم کی طرف کہ جس کو معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے باللامی، الف لام معرفہ کے ذریعے سے. نحو مثلا نعم صاحب الفرسی، کیا یہ بہترین ہے گھوڑے سوار کہ جو زید ہے. تو یہاں پر نعمہ کا فاعل لفظ صاحب ہے کہ جس کو اضافہ کیا گیا ہے الفرس کی طرف، الفرس معرف باللام ہے. یہ ہو گئی نعمہ کے فاعل کی دوسری قسم. اب نعمہ کے فاعل کی تیسری قسم، وقد یکون، اور کبھی کبھار ہوتا ہے فاعل نعمہ، نعمہ کا فاعل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ضمیرن، ایک ایسی ضمیر، مستترن، کہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ممیزن، کہ جس کی تمیز لائی گئی ہوتی ہے، کہ جس کی تمیز لائی جاتی ہے، بنکرتن، ایک نکرہ کے ذریعے سے، ایسا نکرہ منصوبتن، کہ جس نکرہ کو نصب دیا گیا ہوا ہوتا ہے. مثل نعم رجلا زید، جیسے کیا ہی بہتر ہے وہ مرد کے جو زید ہے. اب یہاں پر اس مثال کے اندر نعمہ کا فاعل رجل نہیں ہے، بلکہ نعمہ کے اندر موجود ضمیر ہوا ہے، وہ اس کا فاعل ہے. وہ ضمیر ہے مستتر، چھپی ہوئی ہے، اور چونکہ وہ ابہام رکھتی ہے لہٰذا اس کے لیے تمیز لائی گئی ہے. اور وہ تمیز کیا ہے؟ لفظ رجل. لفظ رجل نکرہ ہے اور اس کو نصب دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمیز ہمیشہ، تمیز تقریباً تمیز یعنی 90% سے بھی زیادہ منصوب ہوتی ہے. سوال بھئی نعمہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ تو غائب کی ضمیر ہے، وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں والضمیر المستتر، اور وہ ضمیر کہ جس کو جو کہ چھپی ہوئی ہے، عائد، وہ پلٹ رہی ہے، الی معہود ذہنی، اس شے کی طرف کہ جس کا عہد کیا گیا ہے ذہن میں، یعنی عہد کیے گئے ذہنی شخص کی طرف وہ ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی جو میرے بولنے والے اور مخاطب یعنی سننے والے کے ذہن میں ہے اس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے. وقد، اور بسا اوقات، یحذف، حذف کیا جاتا ہے. اب تین قسمیں ہو گئی فاعل کی، اب مخصوص بالمد کی ایک خصوصیت بتا رہے ہیں.
وقد یحذف اور بسا اوقات حذف کیا جاتا ہے المخصوص، مخصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے مخصوص بالمد ہو یا چاہے مخصوص بالضم ہو اس کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہمیشہ؟ نہیں، اذا اس وقت کہ جب دلہ کہ جب دلالت کرے علیہ اس مخصوص پر قرینتن، یعنی کوئی قرینہ ہو کہ جو اس پر دلالت کر رہا ہو، مثلا نعم العبد، اب قرآن میں یہ لفظ آ گیا نعم العبد، کیا ہی بہترین ہے وہ بندہ، ای اس کی تشریحوں ہے، یعنی نعم العبد ایوب، کیا ہی بہترین ہے وہ شخص کے جو ایوب ہے۔ ابھی ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف چل رہی تھی، پروردگار نے فقط کہا نعم العبد، بھئی فقط نعم العبد کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہہ رہے ہیں والقرینۃ، قرینہ وہاں پر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ سیاق الآیتی، دیکھیں سیاق کہتے ہیں آنے والی آیت کو، سیاق الآیت یعنی آیت جو آگے آیت کا سیاق ہے، یعنی آگے ذکر حضرت جو ہے وہ ایوب آتا ہے اگلی آیتوں میں، تو وہی آیات قرینہ بن جاتی ہیں کہ پروردگار کس بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ خوب، اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ نعمہ کے فاعل اور نعمہ کے مخصوص کے درمیان مطابقت ضروری ہے، وہ شرط المخصوصی، اور مخصوص کی شرط ہے کہ ان یکونا کہ وہ ہو مطابقا للفاعل، وہ فاعل کے مطابق ہو، فاعل کے وہ مطابق ہونا چاہیے۔ کس چیز میں مطابق ہو؟ فرماتے ہیں فی الافرادی، مفرد ہونے میں، یعنی دونوں مفرد ہونے، نعمہ کا فاعل بھی اور اس کے بعد اس کے مخصوص بالمد، والتثنیتی، تثنیہ ہونے میں یعنی دونوں تثنیہ ہوں، والجمعی اور جمع ہونے میں یعنی دونوں جمع ہوں، والتذکیری اور مذکر ہونے میں یعنی دونوں مذکر ہوں، والتأنیسی اور مؤنث ہونے میں، مثلا نعم الرجل زید، کیا ہی بہترین ہے وہ مرد کے جو زید ہے۔ یہ مثال ہے کہ الرجل اور زید یہ دونوں، یعنی یہ لفظ زید اسی الرجل کے مطابق ہے کہ وہ مفرد مذکر ہے تو زید بھی مفرد مذکر۔ نعم الرجلان، کیا ہی بہترین ہے وہ دو مرد کے جو دونوں زید ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زیدان مطابق الرجلان ہے، چونکہ الرجلان تثنیہ مذکر ہے، لہٰذا الزیدان بھی تثنیہ مذکر ہے۔ وَنِعْمَ الرِّجَالُ الزَّیدُونَ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الزیدون مطابق الرجال ہے کہ الرجال جمع مذکر ہے، لہٰذا الزیدون کو بھی جمع مذکر لانا شرط ہے۔ نعمت المرأۃ ہند، کیا ہی بہترین ہے وہ عورت کی جو ہند ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہند المرأہ کے مطابق ہے کہ المرأہ مفرد مؤنث ہے، لہٰذا ہند بھی مفرد مؤنث ہے۔ وَنِعْمَتِ الْمَرْأَتَانِ الْہِنْدَانِ، کیا ہی بہترین ہے وہ دو عورتیں کہ جو ہندان ہیں، جو دونوں ہند ہیں، اور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہندان المرأتان کے موافق ہے کہ المرأتان بھی تثنیہ مؤنث ہے اور ہندان بھی تثنیہ مؤنث ہے۔ وَنِعْمَتِ النِّسَاءُ الْہِنْدَاتُ، کیا ہی بہترین ہے وہ سب کی سب عورتیں کہ جو ہند ہیں۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہندات نساء سے موافقت رکھتا ہے، اور نساء چونکہ جمع مؤنث ہے لہٰذا ہندات بھی جمع مؤنث لانا ضروری ہے۔ یہاں پر نعمہ کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا فعل افعال مد و ضمے سے دوسرا ہے بعثا، والثانی بعثا، دوسرا بعثا ہے، وہو فعل ضم، اگر یہ فعل ضم ہے یعنی مذمت کا فعل ہے، برا بھلا کہنے کا فعل ہے۔ اصلہ، اس بعثا کی اصل لغوی اعتبار سے بحث کر رہے ہیں کہ بعثا من باب علما، یہ بعثا تھا علما کے باب سے، فکسرت الفاء، پھر کسرہ دیا گیا فا کو، فا یعنی با کو، لتبعیت العین، عین کی پیروی کی وجہ سے، عین کی اتباع کی وجہ سے کہ اس میں بھی کسرہ تھا اس لیے، تو بی عیسیٰ ہو گیا، پھر ثم، پھر اس کے نت، پھر ساکن کیا گیا العین، عین الفعل کو یعنی حمزہ کو، کیوں؟ تخفیفاً، آسانی کی خاطر، فصارت بعثا، تو یہ بعثا بن گیا، فاعلہ، اس بعثا کا فاعل ایضاً وہ بھی،
احد الامور الثلاثتی، انہی تین امور میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کون سے تین امور؟ المذکورتی فی نعمہ، کہ جن کو ذکر کیا گیا نعمہ کے سلسلے میں۔ اس میں جنس معرف باللام، اس میں مضاف الی المعرف باللام اور ضمیر مستتر۔ وحکم المخصوص بالضم کحکم المخصوص بالمدح، فاعل کی گفتگو کے بعد مخصوص بالضم کی بات کریں، اور مخصوص بالضم کا حکم وہی ہے کہ جو مخصوص بالمدح کا حکم ہے۔ کس چیز میں؟ فی جمیع الاحکام المذکورتی، تمام ان احکام میں کہ جن کو پیچھے ذکر کیا گیا کہ مطابقت شرط ہے، دو ترکیبیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثل بئس الرجل زید، کتنا ہی برا ہے وہ مرد کے جو زید ہے، وبئس صاحب الرجل زید، اور کتنا ہی بہتر ہے وہ، کتنا ہی برا ہے وہ صاحب الرجل یعنی مرد کا آقا کہ جو زید ہے، کتنا ہی برا ہے یہ آقا، جو اس شخص کا آقا ہے کہ جو زید ہے۔ وبئس الرجل زید، یہ مثال جو انہوں نے دی ہے اس کی جگہ پر ان کو مثال دینی چاہیے تھی، وہ بئس رجلاً زید، یہ مثال دینی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ فاعل کی تین صورتوں کی مثال ان کو دینی چاہیے تھی، لہذا ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ بئس رجلاً زید، کتنا ہی برا ہے وہ کہ جو مرد ہے یعنی زید۔ یہ مثال ہو جاتی اس بات کی کہ بیسا کا تیسرا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے اور رجلاً اس کی تمیز ہوتی ہے، یوں دینا چاہیے تھا۔ وبئس الرجلانی الزیدانی، یہ تثنیہ مذکر اور مطابقت کی مثال ہے۔ وبئس الرجال الزیدون، یہ جمع مذکر میں مطابقت کی مثال ہے۔ وبئست المرأۃ ہند، یہ مفرد مؤنث میں مطابقت کی مثال ہے۔ وبئست المرأتان الہندان، یہ تثنیہ مؤنث میں مطابقت کی مثال ہے۔ وبئست النساء الہندات، اور یہ جمع مؤنث میں مطابقت کی مثال ہے کہ نعمہ کی طرح بیسا کے بھی فاعل اور اس کے مخصوص کے درمیان مطابقت واجب ہے۔ والثالث، اور افعال مد و ضم میں سے تیسرا ساء، وہو، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، یہ ساء مرادف، یہ مرادف ہے معنوی اعتبار سے لی بئسا، بئسا سے مرادف ہے، بئسا کا مرادف ہے، مرادف یعنی ایک ہی معنی رکھتا ہے، یہ آپس میں ترادف کا ان کا رشتہ ہے، نسبت ترادف ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ بھی مذمت کے لیے آتا ہے، یہ بھی مذمت کے لیے آتا ہے۔ وہ موافق، اور پھر موافقت رکھتا ہے لہو، اس بیسا کے ساتھ، یہ ساء موافق ہے بیسا کا، فی جمیع وجوہ الاستعمالی، استعمال کی تمام صورتوں میں، یعنی وہی کہ دو ترکیبیں ہوتی ہیں اور اس کے فاعل بھی تین ہوتے ہیں، فلاں 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 ساری چیزیں۔ والرابع، اور چوتھا حبذا، چوتھا حبذا ہے، اس حبذا کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، بفتح الفاء حبذا او ضمیہا، یا فا کے فتح کے ساتھ، ہا کی ضمیر فا کی طرف پلٹ رہی، یعنی حبذا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے حبذا یا حبذا بنا، اب ایک لغوی بحث کریں گے۔ اصلہ حبوبہ، اس حبذا کی اصل تھی حبوبہ بروزن شروفہ، یہ اصل میں اس کی اصل تھی۔ بضم العین، عین الفعل کے ضمے کے ساتھ، عین الفعل یعنی پہلا والا با، فاس کے ند، پھر ساکن کیا گیا، الباء الاولا، پہلے والے با کو ادغام کی خاطر ساکن کیا گیا، وادغمت، اور اس بائے اول کو، بائے اولا کو ادغام کیا گیا، فی الثانیتی، دوسرے والے با کے اندر، علی اللغت الاولا، حبہ والی لغت کی بنیاد پر، لغت اولا حبذا ہے فتح فا، او نقلت، یا ساکن نہیں کیا گیا ہے بائے اول کو بلکہ نقلت ضمتھا، بلکہ بائے اولا کے ضمے کو نقل کیا گیا ہے، الی الحاء، ہا کی طرف، یعنی فاعل فعل کی طرف، یعنی ہا کا فتح چھین کے اور حبوبہ میں بائے اول کے پیش کو ہا کو دے دیا گیا، وہ ادغمت، اور پھر ادغام کیا گیا،
الباء فی البائی، بائے اول کو بائے ثانی میں، علی اللغت الثانیتی، لغت ثانیہ کی بنیاد پر، یعنی حبذا کی بنیاد پر. ختم. اب افعال مد و ضم میں حبذا کی ایک خصوصیت کہ اگر یہاں پر وہ حبا یا حبا لا ينفصل، اگر یہ حبا یا حبا منفصل نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، عن ذا سے جدا نہیں ہوتا ہے، فی الاستعمالی استعمال کے وقت کبھی آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. ولہذا بس اسی وجہ سے کہ یہ جدا نہیں ہوتا، یقال فی تقریر الافعال، افعال کی تقریر و تحریر و تثبیت و ثبوت میں کہا جاتا ہے کیا؟ حبذا، حبذا کہا جاتا ہے، اس کو الگ نہیں کیا جاتا ہے. وہو، اور یہ حبذا مرادف، معنوی لحاظ سے ترادف رکھتا ہے، برابر ہے، مترادف ہے، کس کے؟ لی نعمہ، نعمہ سے مرادفت رکھتا ہے، ترادف کا رشتہ ہے اس کا، معنوی لحاظ سے ایک ہی، یعنی وہ بھی فعل مدح ہے، یہ بھی فعل مدح ہے. وفاعلہ، البتہ ایک چیز اس کے اندر بالکل ہٹ کرے، اور وہ یہ کہ اس کا فاعل، کس کا فاعل؟ یعنی ذا کا فاعل، وفاعلہ، اور اس حبذا کا فاعل ذا، حبذا کا فاعل ذا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس یہی ذا بنتا ہے. جبکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان کے فاعل کی 3 قسمیں تھیں، لیکن یہاں اس کا فاعل ہمیشہ ذا ہے. والمخصوص بالمدح مذکور بعدہ، اور مخصوص بالمد یعنی جس کو ہم تعریف کے ساتھ خاص کر رہے ہوتے ہیں، جس کی تعریف ہمارے لیے مقصود ہوتی ہے، مذکور، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ذکر شدہ ہوتا ہے، بعدہ، اس حبذا کے بعد. بھائی ترکیب کیسے کریں گے؟ پھر کہنے اعلیٰ ترکیب وہی ہے. وَإِعْرَابُهُ، اعرابہ کا مطلب ہے کہ ترکیب حبذا، اور اس وَإِعْرَابُهُ کی جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے مخصوص بالمد کی طرف. وَإِعْرَابُهُ، اور اس مخصوص بالمد کی ترکیب کا اعراب مخصوص نعمہ، نعمہ کے مخصوص کی ترکیب کی طرح ہے. فی الوجہین المذکورین، انہی دونوں صورتوں میں، کہ خلاصہ کر دوں کہ ایک میں وہ مبتدا بنتا ہے، خبر اس ما قبل حبذا کے لیے خبر بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور دوسری ترکیب میں ہم یہ کہتے تھے کہ وہ خبر ہے، مبتدا محذوف ضمیر ہوگا کے لیے. لیکنہ، البتہ ایک فرق ہے، لیکنہ، لیکن یہ حبذا لا یطابق، اگر یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے، فاعلہ، اس حبذا کا فاعل جو کہ ذا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے، فی الوجوہ المذکورتی، ان تمام وجوہ اور صورتوں کے اندر کے جن کو پیچھے ذکر کیا گیا، یہ نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ہمیں کہ ذائی فاعل ہے، کوئی اور چیز فاعل ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا یہاں پر فاعل حبہ اور مخصوص سے حبہ کے درمیان کوئی مطابقت واجب نہیں ہے. مثلا حبذ زید، کیا ہی بہتر ہے کہ وہ شخص کے جو زید ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، ذا الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. وحبذ الزیدان، وحبذ الزیدون، وحبذ ہند، وہ ہمیشہ ذا ہی رہے گا. وحبذ الہندان، وحبذ الہندات، ختم. البتہ یہاں پر ایک بحث ہے، اور وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، لیکن اس کو لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ یجوز، اور ممکن ہے کہ ان یکونا، کہ ہو، ان یکونا قبلہ، کہ اس مخصوص سے پہلے ہو، مخصوص سے پہلے ہو، کیا ہو؟ او بعدہ، یا مخصوص کے بعد، مخصوص سے پہلے ہو یا مخصوص کے بعد ہو. کیا ہو؟ اسم، ایک ایسا اسم ہو، موافق، کہ جو موافقت رکھتا ہو، لہو، اس مخصوص کے ساتھ، منصوب اندر، ان حالی کہ وہ اسم منصوب ہو، علی التمییزی، تمییز کی بنیاد پر، او علی الحالی، یا حال کی بنیاد پر، یعنی یا وہ تمیز ہو یا وہ حال ہو. دونوں صورتوں میں منصوب ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حال اور تمیز دونوں منصوب ہوتے ہیں. مثلا حبذا رجلا زید، کیا ہی بہتر ہے کہ وہ مرد کہ جو زید.
حبذ راکبا زید، اور کیا ہی بہتر ہے وہ شخص کے جو سوار ہے یعنی زید. وحبذ زید رجلا او حبذ زید راکبا. ان ساری مثالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک اسم ہے یعنی رجلا یا راکبا، وہ کبھی کبھار زید سے پہلے آ رہا ہے، کبھی کبھار زید کے بعد آ رہا ہے. اگر وہ جامد ہے جیسے کہ رجلا تو تمیز ہے، اور اگر وہ مشتق ہے یعنی راکبا تو وہ حال ہے. اب بس اتنا ہی خلاصہ ہو سکتا ہے، باقی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. وَعْلَمْ، جان لیجئے کہ انہو، بالتحقیق شان کلام یہ ہے کہ لا یجوز، اگر جائز نہیں ہے، التصرف فی هذه الافعال، گردان جائز نہیں ہے ان افعال کے اندر، یعنی ان چاروں کی گردان نہیں ہو سکتی ہے، غیر سوائے الحاق التائی، تا کے تائے تانی سے ساکنہ کے ملحق کرنے کے، فیہا ان چاروں کے اندر. چاروں میں سے بھی بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی ہے، بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ حبذا وغیرہ کے اندر نہیں ہوتی ہے. نعمت میں ہوگی یعنی نعمہ سے نعمت بن جائے گا، ساعہ سے ساعت بن جائے گا مثلا، اور مثلا جو ہے بئسا سے بئست بن جائے گا، لیکن حبذا میں وہ تا بھی نہیں جڑتی ہے. ولہذا بس اسی وجہ سے سمیت ان افعال، اس وجہ سے یعنی کیوں، یعنی کیونکہ یہ غیر متصرف ہیں، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں ان میں تصرف نہیں ہوتا، اس وجہ سے سمیت ہذہ الافعال، ان افعال کا نام رکھا گیا ہے. کیا نام رکھا گیا ہے؟ غیر متصرفۃ، افعال غیر متصرفہ. الحمدللہ یہاں پر ہماری 12ویں نوع بھی ختم.